ایسا نظام تھا کہ وہ بھوکی نہیں مر سکتی تھی۔ ویسے آج کے لحاظ سے تو یعنی معونت اہلہا میں اتنی وسعت ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ضرور کم ہوگی، لیکن شریعت مطہرہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ جان بچانے کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے گھر کے اندر راشن موجود تھا۔ وہ پھر بھی گھر سے نکلی، فتبرجت بعدہ، تو اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلی بے پردہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بھی ایسا گناہ کیا کہ مجھ سے اس کی بات ہی نہ کرو، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، یعنی اتنا بڑا جرم اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا کہ ہمارے معاشرے میں آج جس کو کوئی جرم سمجھا نہیں جا رہا، عورتوں کا بلا وجہ گھروں سے باہر نکلنا اور پھر بے پردہ نکلنا، اور صرف بے پردہ ہی نہیں بلکہ لباس جو یعنی چہرے کا حجاب جو ہے اس سے ہٹ کر باقی جو لباس ہے وہ ایسا لباس کہ جس کو شریعت لباس نہیں کہتی بلکہ عورتوں کا ننگا ہونا قرار دیتی ہے کہ وہ اس لباس میں بھی ننگی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عام میلوں کے اندر، بازاروں میں جانا، جبکہ شریعت کے اندر تو اگر وہ مسجد کی طرف بھی جائے تو اس پر بھی گرفت کی گئی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون آخر امتی نساء، میری امت کا جو آخری زمانہ ہوگا اس میں عورتیں ہوں گی۔ کیسی عورتیں؟ یعنی عورتیں تو ظاہر ہے کہ مرد و زن کا وجود معاشرے کا ایک حصہ ہے، لیکن یعنی بری عورتیں ہوں گی۔ کیا ان کی برائی ہے؟ کاسیات عاریات، کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ یعنی ایسی عورتیں آخرہ امتی، میری امت کے آخر میں، یعنی یہ جو ساری صدیاں گزر رہی ہیں اور یہ تبدیلی تو فوراً آنا شروع ہو گئی۔ آخرہ امتی نساء کاسیات عاریات، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے ان عورتوں نے، مگر حکم ان پر شریعت یہ لگائے گی کہ یہ بغیر کپڑوں کے ہیں، کہ یا تو وہ پتلے اتنے ہوں گے کہ جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے، یا وہ چھوٹے اتنے ہوں گے کہ جسم کے بعض اعضاء ننگے ہیں، یا وہ ٹائٹ اتنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اعضاء کی شناخت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العنوہن، ان پہ لعنت کرو، فإنہن ملعونات، کیونکہ یہ ملعونہ عورتیں ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت ہیں سارے جہانوں کی، آپ فرماتے ہیں العنوہن، ایسی عورتیں جب معاشرے میں پائی جائیں گی تو ان پہ لعنت کرو کہ ان کی وجہ سے کروڑوں کردار جل جانے کا خطرہ ہے۔ یعنی ان کا یہ تبرج یوں ہوگا بلا تشبیہ و تمثیل کے جیسے گھی کے پاس آگ جلائی جائے تو وہ پگھل جاتا ہے۔ تو معاشرے میں تقدس پارسائی یوں ان کے تبرج کی وجہ سے پگھلے گی اور معاشرے کے اندر آگ لگ جائے گی، اس عورت کے برے کردار کی وجہ سے جس نے تبرج اختیار کیا ہے۔ بظاہر کپڑے پہنے ہیں لیکن کپڑے سرکار فرماتے ہیں کاسیات عاریات، یعنی یہ جامع الفاظ ہیں، بظاہر تو ضدیں لگتی ہیں کہ جس نے کپڑے پہنے ہوں وہ ننگی نہیں، جو ننگی ہے اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالکل ننگی ہے وہ تو
یعنی اس موضوع سے ہے ہی خارج یہ جنہوں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جن کپڑوں پر کپڑے ہونے کے باوجود ننگے ہونے کا حکم شریعت لگاتی ہے کہ یہ کپڑے کالعدم ہیں، یہ ہیں ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک اور نشانی ان عورتوں کے لحاظ سے بیان کی جو یعنی یہ بھی حدیث خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صرف اس وقت کے لیے ہی رسول نہیں تھے، ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت و رسالت ہے، تو آپ نے جو حالات بعد میں آ رہے تھے ان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی۔ فرمایا کہ جن عورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں لباس ایسا ہوگا وَعَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ، ان کے سروں کے اوپر بھی ایک نشانی ہوگی۔ اور آج وہ بھی 100% ہمارے معاشرہ کے اندر غیر مسلم عورتیں تو غیر مسلم رہی، مسلمان عورتوں کے اندر یعنی یہ سمجھو 90-95% وہ نشانی پائی جا رہی ہے کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے ناپسندگی کا، بیزاری کا اظہار کیا، اور بعض وجوہ جو ہیں ان پر پھر لعنت کا بھی اظہار فرمایا۔ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ، ان عورتوں کے سروں کے اوپر بال اس طرح ہوں گے کَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، اسنما سنام کی جمع ہے، سنام کہتے ہیں کوہان کو، بخت کہتے ہیں خراسانی اونٹنی، اونٹنی کی کوہان کی طرح ان کے سر کے اوپر بال ہوں گے، یعنی بالوں کو یوں اونچا کیا جائے گا یا بالوں کے اندر مزید کوئی چیز مکس کر کے ان کا سائز سر کے اوپر بڑا کیا جائے گا کہ ان کے سروں کے اوپر بال یوں لگیں گے کہ جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العنوہن فإنہن ملعونات، ان کے لعنت کرو، یہ ملعونات ہیں۔ تو اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں، اگر سرکار ہی کسی کلمہ گو خاتون سے بیزار ہو جائیں، اور بیزاری کا سبب یہاں پر انسانی مسلم معاشرے کے اندر ان کے لباس اور رہن سہن کے معاملات جو ہیں، یعنی یہاں جو مشرکہ ہے اس کی بات نہیں کی جا رہی، وہ تو ویسے ہی جہنم کا ایندھن ہے، یہاں مومنہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ہے ایمان والی، مگر آگے اس کا رہن سہن جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نہیں ہے۔ اور ساتھ ایک دوسری حدیث کے اندر جو مسلم شریف میں ہے فرمایا کہ ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، پہلے تھا ان کے سروں کے اوپر یوں ہے جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، دوسری ہے کہ ان کے ساری ایسے ہیں جیسے اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے، یوں بال اکٹھے کر کے سروں کے اوپر وہ باندھیں گی، اور بالوں کو اس طرح بنائیں گی جس طرح کے یعنی ان مرد کا سر ہوتا ہے اور اس کے اوپر امامہ ہوتا ہے، یا اس کی مثل کوہان کی طرح وہ اپنے بالوں کو بلند کریں گی۔ یہاں یہ ہے کہ ممیلاتن، یعنی اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، یہ ہے ممیلات۔ اور مائلات خود وہ غیروں کی طرف میلان کریں گی، یعنی اس سے حرکات و سکنات کے لحاظ سے وہ کوئی قدم حصی طور پر اٹھا کے کسی کے گھر نہیں جا رہی، یا کسی کو اپنے گھر نہیں بلا رہی کسی برے کام کے لیے، وہ تو آگے کی ہلاکت ہے۔
صرف ان کا چال چلن، جو کچھ انہوں نے ابھی زیب و زینت اس کے علاوہ کی جو ہے اس کی علیحدہ ہلاکتیں ہیں، صرف یہ جو مذکورہ ہے اس کے اندر یعنی ان کی نیت مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے لوگ اچھا سمجھیں، تو وہ ممیلات اور مائلات ان کا بھی ذکر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنت، وہ عورتیں جنت داخل نہیں ہو سکیں گی، بلکہ فرمایا ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، یعنی اس کردار کی وجہ سے۔ فرمایا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو ہزاروں میل دور بھی آئے گی، لیکن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، کیونکہ انہوں نے شریعت سے بغاوت کی ہے، اور جو شریعت میں معاشرت کا انداز ہے اس کو ترک کیا ہے، چونکہ ان کے اس تبرج کی وجہ سے معاشرہ آتش فشاں بنے گا، اس تبرج کی وجہ سے، ان کی یوں چلنے کی وجہ سے لوگوں کی شہوت کے اندر، ان کے خیالات کے اندر، ان کے احساسات کے اندر معاذ اللہ ایسی بیماری پیدا ہوگی کہ جس سے آگے نہ جانے کتنے سانحات ہوں گے، کتنے واقعات ہوں گے، کتنی عزتیں لوٹی جائیں گی، کتنے قتل و قتال کا سلسلہ ہو جائے گا۔ اس کا سبب ان کا عمل بنے گا، اگرچہ یہ خود براہ راست یعنی ڈائریکٹ اس میں ملوث نہ بھی ہوں، لیکن ان کی وجہ سے جب معاشرے میں یہ گلیوں میں چل پھر رہی ہیں تو ان کی وجہ سے آگے جو نتائج نکلیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام جو فسادات معاشرے میں ہوں گے اس کا حصہ ان کو بھی ملے گا، جس میں یہ براہ راست انوالو نہیں ہیں، لیکن ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی آنکھیں گندی ہوئیں، اور ان کو اپنا جرم ان کا علیحدہ ہے جن کی آنکھیں بدکاری کر رہی ہیں، لیکن اس کا باعث یہ بنی اگر یہ گھر بیٹھتی یا باہر مجبوری سے نکلتی تو شریعت کے معین کردہ لباس کی اور شرائط کی شکل میں نکلتی تو معاشرے میں یوں یعنی وہ تقوی کے گھی کو آگ نہ پہنچتی جس طرح کے ان کے اس کردار سے پہنچی اور معاشرے میں آگ لگ گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکیں گی۔ تو خواتین اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شریعت کے اندر جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے کہ فرمایا غفرت لامرأۃ مومسۃ، ایک بدکار عورت کو اس لیے بخشا گیا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اور اس طرح کے احکام واضح طور پر موجود ہیں۔ اور پھر عورت کے اتنے حقوق پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مردوں کو پابند کیا۔ اب اسی عورت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان رحمت اور سارے جہانوں کی رحمت ہونے کے باوجود اتنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں مجھ سے تو اس کی بات ہی نہ کرو، وہ جنت داخل نہیں ہوگی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، اور فرمایا اس پہ لعنت کرو، اپنی طرف سے حکم دیا لعنت کرنے کا اور کہا کہ وہ ملعونات ہیں۔ تو دختران اسلام کو اس سلسلہ میں یعنی گہری سوچ سے سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں اس زمرے میں تو شریک نہیں ہو رہی کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملعونات قرار دے رہے ہیں اور جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ دختر اسلام تو اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبہ سمجھتی ہو، نعت خوانی کرتی ہو اور اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ ہوں، لیکن ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس کے لحاظ سے یہ اس زمرے میں شمار ہو رہی ہو کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعونات کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، مانیں گے کل نہ مانیں گے کو اگر مان، اس وقت یہ جب تک روح جسم سے نہیں نکلی یہ ہے وقت کہ اپنے اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے
اور مردوں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس سلسلہ میں محاسبہ کریں اور یہ دیکھ